اگر ہم عورت کی طرف سے دیکھیں تو وہ بولے گی میں صحیح ہوں، اگر ہم کسی جینٹس کی طرف سے پوچھیں گے تو وہ بولے گا میں صحیح ہوں. تو اصل ہوتا کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، اس کے پاس اتنی انا ہے، اتنی ناک ہے، تو وہ پھر بیٹھے آرام سے. اس کی اصل وجہ یہ ہمارا اپنا دماغ ہے، برین ہے. اب وہ چاہے کسی مرد کا خراب ہو یا کسی عورت کا، ذمہ دار وہ خود ہے. اب آج جس پوائنٹ کو میں ریز کرنے جا رہا ہوں اس کا قطعی مقصد یہ نہیں کہ جو پوائنٹ میں سوچ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو عالمی سطح پر دیکھا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی فیملی کی بانڈنگ اچھی کر سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ایک اچھا بہتر ہسبینڈ، بہتر وائف، بہتر باپ، بہتر بیٹا، بہتر بہن، بہتر ماں، اور وہ جتنے بھی ریلیشنز جو ہمارے آس پاس گرد و نواح میں رہتے ہیں، ہمارے عزیز و قارب اور جتنے قریب قریب میں رہتے ہیں، ان سے ہم ایک اچھی ہم آہنگی رکھ سکیں، ایک اچھا ریلیشن بلڈ اپ کر سکیں. ناؤ لیٹس موو ٹو دا پوائنٹ کہ جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے گھریلو جھگڑوں کی اصل وجہ کون ہے، مرد یا عورت. اب اس پوائنٹ کو لے کر اگر آپ اپنا جائزہ اٹھائیں تو آپ کو یقینی طور پر یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اس کی وجہ کہیں میں تو نہیں ہوں، اس کی وجہ کہیں سامنے والا انسان تو نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم دیکھی جا رہی ہے. اب بنیادی طور پر اگر آپ جائزہ اٹھائیں اور اپنے معاشرے کے آس پاس کے گرد و نواح میں یہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز بڑی کامن نظر آئے گی کہ جب ایک لڑکا لڑکی ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑا زبردست دھوم دھڑکا ہو رہا ہوتا ہے، بڑے پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے زبردست ہالوں کی بکنگ اور بڑے ڈھول دھماکے اور مہمانوں کا آنا جانا، بڑے زبردست گاڑیاں ہو رہی ہیں اور یہ وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہی لوگ آپ کو سٹی کورٹس یا ہائی کورٹس میں نظر آئیں گے. کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے کہ جو فیملی الگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، نہ صرف میاں بیوی بلکہ اور بہت ساری ایسی فیملیز بالکل تباہ حال ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں. یہ وقت سکھاتا ہے انسان کو. اب ایسا نہیں کہ یہاں پر بیٹھ کے اگر میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں بہت دودھ کا دھلا ہوں اور مجھے یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی بنیادوں پر ہم بہت ساری باتوں کو ختم کر دیتے ہیں اور ایک اچھی زندگی کی طرف چل پڑتے ہیں. ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو، لیکن وہ انسان ناکارہ ہو جاتا ہے کہ جس کو اس بات کا اندازہ ہو اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے. وہ انسان نہیں چاہتا کہ زندگی میں کچھ اچھی چیز اس کے سامنے آئے، بلکہ وہ اس کا ایک اپنا ایک مفاد ہوتا ہے کہ جس کی بنیادوں پر وہ صحیح نہیں ہونا چاہتا یا اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتا. اب ہم بڑھیں گے ان پوائنٹس کی طرف کہ جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے عام ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بدلنا بھی نہیں چاہ رہے. بدلنا اس لیے نہیں چاہ رہے کیونکہ اب ہمیں مزہ آ گیا اکیلے رہنے کا، اب ہمیں مزہ آ گیا ہے اپنی زندگی کو اپنے حساب سے مینیج کرنے کا، کیونکہ پریکٹس بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں کر کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار اب ہم سے الگ ہو چکے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، سکون مل رہا ہے، ٹھیک ہے اب ہم اپنی زندگی کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. لیکن اس سے آپ کے بچوں کا مستقبل بھی تباہ حال ہو سکتا ہے. تو وہ پوائنٹس جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑا پوائنٹ ہے کمیونیکیشن گیپ. دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے فائنینشیل اسٹریس اور ایشوز. تھرڈ نمبر پر پوائنٹ ہے ٹرسٹ ایشوز. فورتھ پوائنٹ ہے پیرنٹل ڈس ایگریمنٹ. پانچویں نمبر پر ہے ایبیوز لینگویج اور ایڈکشن. سکس نمبر پر ہے کلچرل اینڈ ریلیجیس ڈفرینسز. سیونتھ نمبر پر ہے انسالو کانفلکٹس اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاسٹ ٹراماز. ایٹ نمبر پر ہے جیلسی. نائنتھ نمبر پر ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز. 10th نمبر پر ہے ڈومیسٹک وائلنس اینڈ ابیوز. تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں کہ جس کی بنیادوں پر کسی بھی فیملی کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. کیا یہ وہ چیزیں نہیں کہ جس کی بنیادوں پر ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں؟ کیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوئی ہیں اور پھر اب ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ معاملہ خود بخود صحیح ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جس کو آپ نے اور میں نے مد نظر رکھ کے اپنی زندگی کو جینا ہے. وی آر ناٹ کڈس، وی ہیو ٹو بی بلڈ آور اون فیملیز. ہمیں اپنی زندگیوں کو خود سے سنبھالنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل خود سے دیکھنا ہوگا. یہ صرف کسی میاں بیوی کی جھگڑوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی فیملی کے اندر، بلکہ کسی بھی دوستوں کے درمیان، کسی کی بھی اور ایسی بہت ساری ریلیشن شپس ہوتے ہیں کہ جس کے درمیان یہ تمام چیزیں کریٹ ہوتی ہیں تو ہی کوئی ریلیشن ٹوٹتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریلیشن ٹوٹنا ایک بہت ایک عجیب سی ایک بات ہے
کوئی بھی انسان، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس دنیا میں ہے تو وہ کسی ایسی اپنے جیسے انسان سے کوئی بے وفائی یا پھر لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی کوئی چیز کرے. لیکن وجوہات کی بنا پر انسان بڑے بڑے قدم اٹھا لیتا ہے اور پھر بعد میں سمجھ لگتی ہے کہ ہم نے تو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا تھا، پھر آخر کیا ہم نے غلطی کی کہ جس کی وجہ سے ہم نے لڑائی جھگڑے کی ہے. لیکن انسان اپنی عزت کے خاطر، اپنے آپ کے خاطر چپ بھی رہ جاتا ہے کبھی کبھی، اور اس کی خاموشی بھی کبھی کبھی جو ہے اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے.